بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ عمران خان لگتا یہ ہے کہ ان کو خوابوں میں بھی آ کے ڈرا رہا ہے، حالانکہ انہوں نے اپنے خوف کو کم کرنے کے لیے عمران خان کو پابند سلاسل کیا۔ وہ اٹک جیل کے اندر ہے، لیکن اٹک جیل پہ ہونے کے باوجود بھی جو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے وہ عمران خان کا ہی دھڑکا لگا رہتا ہے۔ وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اب عمران خان اس وقت کیا قوم کے سامنے اس کا کیا مقام ہے یا کیا کچھ ہو رہا ہے، میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ میں سروے کے ریزلٹس بعد میں آپ کو بتاؤں گا، سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی اپنی جگہ پہ، کیا ہونا ہے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کل ایک ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک تھا، تو وہ کل یا پرسوں چار روز پہلے جو ہے وہ نواز شریف کے حلقے کے اندر گوال منڈی کے اندر سروے کر رہے تھے کہ آپ لوگ کس کو ووٹ دیں گے۔ وہاں پہ اینکر ایک نوجوان سے سوال یہ پوچھتا ہے کہ بھائی ووٹ کس کو دو گے؟ تو وہ نوجوان لڑکا اس کی طرف دیکھتا ہے اور اس کو توقف کے ساتھ جواب دیتا ہے، اس کو جس کا نام لینے پہ بھی مقدمہ درج ہو جاتا ہے۔ اور آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ گوال منڈی میں ہونے والا سروے جو نواز شریف کا آبائی علاقہ ہے وہ بھی بتا رہا ہے کہ لوگ تحریک انصاف کو جتوائیں گے۔ اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ سپریم کورٹ ریویو اینڈ ججمنٹس، فیصلے، ان باتوں میں فی الحال میں نہیں جاؤں گا۔ پہلے میں عمران خان کی ٹیم کا کھڑاک بتاؤں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سعودی عرب والے کیا پیغام لے کے آئے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ فوری طور پہ پابندیاں لگانے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے۔ پلان تو یہی تھا نا کہ عمران خان جب جیل میں چلے جائیں گے تو کیا مسئلہ ہے، اور اس کے بعد ہمارے لیے چیزوں کو قابو کرنا، کنٹرول کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوگا۔ عمران خان ہے، جب عمران خان جیل چلے گئے تو لوگوں کی امید ٹوٹ جائے گی اور بس ہم ہوں گے اور جنگل میں جو ہے وہ شیر ناچے گا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ حقیقی شیر سے ڈر لگتا ہے اس کو جیل میں بند کر کے بھی کہیں کہ وہیں وہ نہ آ جائے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ایک تو سعودی عرب کا ڈیلیگیشن پاکستان پہنچ گیا ہے۔ اب سعودی عرب کے وفد کا پاکستان اس وقت آنا بہت معنی خیز ہے۔ سعودی عرب کے وفد کے اندر ان کے ڈپٹی وزیر خارجہ ہیں جو نہ صرف شہباز شریف سے ملے ہیں، چونکہ شہباز شریف ابھی وزیر اعظم کا آفس ہولڈ کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک اگلا انٹرم وزیر اعظم نہیں آئے گا تو شہباز شریف وزیر اعظم رہے گا، اور عمران خان بھی جب تک نگران، جب تک ان کے پاس وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس والا ہوا تھا، تو جب تک اگلا وزیر اعظم نہیں آیا تھا تو خان صاحب نے بھی وزیر اعظم کا آفس ہولڈ کیا تھا۔ اب ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے، لیکن اصل ملاقات رات کو ہوئی ہے۔ اصل ملاقات رات کو جی ایچ کیو کے اندر ہوئی ہے، اور جو جی ایچ کیو میں ہونے والی ملاقات ہے اس ملاقات میں سعودی وفد میں تو چلیں شامل تھا ہی تھا، لیکن جنرل عاصم منیر تھے اور ان کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی بھی موجود تھے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف جس دن گئے اس دن بھی ڈی جی آئی ایس آئی کی تصویر تھی، تو پہلے کہا جاتا تھا ڈی جی آئی ایس آئی تصویر کو پسند نہیں کرتے تو ان کی تصویر نہیں آنی چاہیے، لیکن اب بڑے معمول کے ساتھ جیسے باقی ہیں تو کوئی اس قسم کی پابندی نہیں ہے، تو جنرل ندیم انجم کی تصویر بھی آتی ہے، اور جنرل ندیم انجم شاید اب اپنی تصویر جاری ہونے پہ پورا نہیں مانتے، پہلے کیا تھا مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔ اچھا جی، اب یہ جو رات ملاقات ہوئی ہے یہ ملاقات بہت امپورٹنٹ ہے، ظاہر ہے یہ جی ایچ کیو کے اندر ہوئی ہے۔ اب ملاقات کی جہاں تک آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جب جب معاملات اس قسم کے ہوتے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ انوالو ہوتی ہے، تو پھر کچھ جو ممالک پاکستان کے اوپر انفلوئنس رکھتے ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں۔ اب رہی بات سعودی عرب کی، تو سعودی عرب پاکستان کے اوپر ایک انفلوئنس تو رکھتا ہے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا محمد بن سلمان کے حوالے سے جو عمران خان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، اور اسد عمر بتا چکے ہیں کہ جب ان کے وزیر آباد والا معاملہ ہوا تو سب سے پہلے جو انٹرنیشنل پرسنالٹیز میں سے وہاں سے کانٹیکٹ کیا گیا تھا وہ سعودی عرب کے محمد بن سلمان نے کیا تھا۔ اس سے لگتا یہ ہے کہ شاید کوئی میسیجنگ ہو رہی ہے، کوئی ضرور پیغام آیا ہے، یا ضرور کوئی ایسی بات ہوئی ہے جو سعودی عرب والے اب فوری طور پہ پاکستان پہنچے ہیں، تو اب ایک صورتحال تو ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو امریکہ سے بتاتا ہوں کہ کانگریس کے جو بریڈ شرمین ہیں انہوں نے اس حوالے سے عمران خان کو لے کے بیان جاری کیا ہے، اور کہا ہے کہ ان کی فیملی کو اور ان کے جو وکلاء ہیں ان کو ملنے کی اجازت دینی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو فیئر پروسیس ہے اور ان کی جو حفاظت ہے وہ اس حوالے سے ہونی چاہیے۔ یہ امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ کہ بریڈ شرمین جو ہے وہ وہاں پہ ایک مؤثر آواز رکھتے ہیں، تو اگر امریکہ سے بھی اس قسم کی مؤثر آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں تو پھر آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اب معاملہ کس طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور جو اصل ڈیولپمنٹ بتانا چاہتا ہوں، وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے
کہ ایک تو کل ان کی خیبر پختونخوا کے اندر جو نگران حکومت تھی وہ فارغ ہو گئی۔ نگران حکومت سے مراد یہ ہے کہ دیکھیے یہ کتنے شرم کی بات ہے، اور ہونا اس وزیر اعلیٰ کو استعفیٰ دینا چاہیے کہ جب الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ آپ کے وزراء کی سیاسی وابستگیاں ہیں، اور وزیر اعلیٰ ان کو بلا کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو یار میری مجبوری ہے کہ مجھے الیکشن کمیشن پاکستان کا وہ نوٹیفیکیشن آ گیا ہے، تو آپ لوگوں کی سیاسی وابستگیاں ہیں تو آپ استعفیٰ دے دیں، ادروائز میں ڈی نوٹیفائی کر دوں گا۔ اور حیران کن طور پہ وہ اس بات کو اکنالج کرتے ہیں وزراء، اور وہ کہتے ہیں جی ہاں جی ہماری سیاسی وابستگی ہیں تو یہ ہمارے استعفے لے لیں۔ اب مجھے یہ بتائیے پچھلے 6 مہینے آپ نے پولیٹیکل پارٹیز کے وزراء کو نگران سیٹ اپ کے نام کے اوپر بٹھایا، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس کا کوئی جواب دے گا، یا آپ نے یہ بھی قوم کے ساتھ مذاق کرنا ہے؟ اب میں آپ کو ایک اور خبر دے دیتا ہوں۔ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جاتے ہوئے اگلے چند گھنٹوں میں جو ان کی خیبر پختونخوا کی حکومت ختم ہوئی ہے، اس کے ساتھ اب آزاد کشمیر کے اندر بھی ایک ایسی ہی کیفیت پیدا ہونے والی ہے، شاید پی ڈی ایم کے ساتھ وہاں پہ بھی ہاتھ ہو جائے۔ اور اب تو کامران خان جیسے لوگ جن کی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس وقت کس کے ساتھ ہوتے ہیں اور کیا ان کی لائن ہے، وہ بھی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جی نواز شریف آصف زرداری صاحب کے لیے انتہائی ناخوشگوار خبر، دونوں بڑوں کے درمیان دبئی میں طے ہونے والے معاہدوں کے باوجود وفاق سندھ بلوچستان میں سیاستدان تو کیا سیاسی وابستگی یا تعلق رکھنے والوں کی بھی کوئی جگہ نہیں ہوگی، گویا اسحاق ڈار ہو یا کوئی نگران آزاد غیر سیاسی ہوں گے۔ آج اس بات کو یقینی بنانے کے لیے لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دینے کے لیے کے پی کی پوری نگران کابینہ فارغ کر دی گئی ہے۔ تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ہوگا۔ اچھا، اب جو میں اصل بات آپ کو پابندیوں کی اور سب کو اپنی پڑ گئی ہے، یہ پاکستان میں ایک ماضی میں بھی ٹرینڈ ہم نے رہا۔ لاسٹ ٹائم آپ نے 14 اگست کو دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک جلسہ کیا تھا لاہور کے ایک اسٹیڈیم کے اندر، اور لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہوئی، اور میں نے وہ جلسہ کور بھی کیا تھا۔ اب اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جب جھنڈے فروخت یا بیجز فروخت ہوتے ہیں تو پاکستان کا جھنڈا تو ظاہر ہے 14 اگست آ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ سیاسی جماعتوں کے جھنڈے بھی ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور وہ سیاسی جماعتوں سے مراد تمام سیاسی جماعتیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ تحریک انصاف کا جھنڈا لوگ خریدتے ہیں اور اوپر پاکستان کا جھنڈا لگاتے ہیں، نیچے تحریک انصاف کا لگاتے ہیں، تو یہ بھی ایک ٹرینڈ ہم نے دیکھا ہے اور ہم اس کو گراؤنڈ سے رپورٹ کرتے رہے۔ لیکن اب اندازہ کیجئے کہ ایک اہم اجلاس ہوا ہے جناب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت، اور اس میں 14 اگست کے حوالے سے ملک بھر میں جو تیاریاں ہیں اس کے اوپر انہوں نے پنجاب کے اندر ہے، تو انہوں نے کہا جی 14 اگست کو ایک بڑا عظیم الشان اجتماع قذافی اسٹیڈیم میں ہوگا اور راحت فتح علی خان کو بلایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ان کا 13 اگست کی شام لاہور میں فلاں جگہوں کے اوپر آتش بازی ہوگی۔ لیکن اصل خبر یہ نہیں ہے، اصل خبر یہ ہے کہ 13 اور 14 اگست کو وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف قومی پرچم لگانے اور لہرانے کی اجازت ہوگی، خلاف ورزی پہ ایکشن ہوگا۔ اب یہ میرے خیال سے شاید مارشل لاء کے اندر بھی یہ چیزیں ہم نے نہیں دیکھی کہ بھائی ایک بندے کی سیاسی جماعت ہے، مثلا ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی، اگر پاکستان کے جھنڈے کے نیچے وہ نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگا کے اس سے بھی محبت کا اظہار کر رہا ہے، تو اس سے کیا بری بات ہے؟ کوئی انڈیا کا جھنڈا تو نہیں لہرا رہا نا، اپنے ملک کی سیاسی جماعتوں کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، اور رائٹ ٹو ایسوسیشن تو آپ کا کانسٹیٹیوشن پروٹیکٹ کرتا ہے، تو کیا 14 اگست والے دن وہ رائٹ ختم ہو گیا؟ تو یہ چیزیں نہ کریں۔ اب اصل اس کے پیچھے مسئلہ گیا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان نے جو حکم دیا ہے کہ 14 اگست کو وہ ریلی نکال سکتے ہیں اور پبلک کو موبلائز کر سکتے ہیں، تو بنیادی طور پہ وہ سیاسی ریلی نکالنے کے اوپر پابندی لگانا مقصود ہے، تاکہ کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو پائے جس کی بنیاد کے اوپر کوئی ریلی ہو جائے یا 14 اگست کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جو جھنڈے ہیں وہ منظر عام پہ آ جائیں، تو ایسے جو ویژولز آئیں گے اس سے ذرا پریشانی ہے، تو اس پریشانی سے نمٹنے کے لیے اب یہ صورتحال ہے۔ ایک خبر آپ کو سندھ اسمبلی سے دینا چاہتا ہوں، جو کہ نیشنل اسمبلی وہ ہے ہو گئی ہے، تو اب بتایا گیا ہے کہ جو سندھ اسمبلی ہے وہ آج 11 اگست کو ڈیزالو کر دی جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، اب آپ ڈیزالو کریں یا نہ کریں، نہیں بھی کریں گے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، 1-2 دن بعد ویسے اس کا ٹینیور ختم ہو جانا ہے۔ لیکن اس دوران ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ نواز شریف کے متعلق ہے، جو کہ وہ بتا رہے تھے جاوید لطیف صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی نواز شریف کے آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کل کو جب آپ کو ہم سب کو بتایا جائے گا کہ فلاں کرپٹ ہے، فلاں چلایا جائے گا، تو ذرا اندازہ کیجئے گا، ان چیزوں کو خیال میں رکھیے گا۔ تو نواز شریف پاکستان تو نہیں آئے، وہ 1.5 مہینے سے زیادہ کا وقت جو ہے وہ ہمارے ادھر بہت قریب ممالک میں گزارنے کے بعد بالآخر لندن پہنچ گئے ہیں،
اور ان کی اپنی حکومت کے دوران بھی وہ واپس نہیں آئے، تو لوگ کہتے ہیں نواز شریف بڑے بہادر ہیں۔ میں نے کہا جی بڑے بہادر ہیں، وہ لندن بیٹھے ہوئے ہیں، اور عمران خان کہتے ہیں جی بزدل ہے۔ میں نے کہا جی بالکل بزدل ہے جو اپنے ملک میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا اور اپنے ملک کی جیل کاٹ رہا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔